السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین، دارالتحقیق فیصل آباد اور مجلس تحفظ سنت پاکستان کے زیر اہتمام علم الفتن والملاحم کے عنوان کے تحت الاربعین فی الفتن یعنی 40 احادیث کے مجموعہ میں سے 15ویں روایت پیش خدمت ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی بیعت و خلافت۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفہ فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا۔ ایک شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، پھر اسے اس کی ناپسندیدگی کے باوجود بحیثیت مہدی پہچان کر ظاہر کر دیں گے اور اس کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے، اور اس کی طرف اہل شام کا لشکر بھیجا جائے گا جو ان تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا یعنی ایک چٹیل میدان میں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ جب یہ لوگ تمام ماجرا دیکھ لیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد ایک قریشی النسل شخص جس کے ننیال قبیلہ کلب میں سے ہوں گے اس سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ لوگ اس حملہ آور لشکر پر غالب ہوں گے اور یہی کلب کی فوج ہوگی، اور خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو۔ اس فتح و کامرانی کے بعد خلیفہ مہدی رضی اللہ عنہ خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین پر نافذ ہو جائے گا، اور وہ 7 سال خلیفہ رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ مذکورہ حدیث کی تشریح پیش خدمت ہے۔ مذکورہ حدیث میں سیدنا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی بیعت و خلافت، حمایت و مخالفت، دین کی ترویج و اشاعت اور مدت خلافت و وفات کا مکمل نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ مزید روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ظہور مہدی رضی اللہ عنہ کی ترتیب کچھ یوں بنتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، وہیں ان کی پرورش ہوگی۔ ظہور مہدی کے بعد امت مسلمہ کے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیز ظہور مہدی اور خود امام مہدی رضی اللہ عنہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے، بلکہ وہ احیاء سنت اور بدعت کے مٹانے کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ ظہور مہدی رضی اللہ عنہ کے موقع پر سیدنا مہدی رضی اللہ عنہ کی بیعت و معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی بلکہ اس کے عین مطابق ہوگا۔ جس سال حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر و حاکم کے بغیر ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ مینا میں لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا اور غارت گری ہوگی۔
اس دوران پوری دنیا کے علماء مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ کریں۔ جب یہ علماء سیدنا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ علامات و صفات سے ان کی پہچان زیادہ مشکل نہیں ہوگی، تو ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان پہلے تردد کا اظہار فرمائیں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے، پھر اسی دن عمومی بیعت ہوگی اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ایک خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے۔ ابتدا میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل کم ہوں گے، وہ کسی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو خسف کر دیں گے، یعنی زمین میں دھنسا دیں گے، جس کی دلیل صحیح مسلم میں حضرت حفصہ سے مروی ایک حدیث میں موجود ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے گھر میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہ ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا۔ ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، وہ مکہ میں بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ بیدا کے مقام پر دھنسنے والے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر لوگوں کو ہلاکت کی خبر دے گا۔ مزید یہ کہ حضرت حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اس لشکر کا قلب یعنی درمیانہ حصہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، وہ پچھلے حصہ کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ سب کے سب زمین میں دھنس چکے ہوں گے، سوائے ایک قاصد کے جو واپس جا کر لوگوں کو ہلاکت کی خبر دے گا۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ اور ان کے حواریوں سے ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی، یہاں تک کہ جنگ قسطنطنیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہوگا، جسے قتل کرنے کے لیے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مہدی علیہ الرضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے خود ان کے تابع ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی میعاد 7 سال، 8 سال یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمن سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے، 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزرے گا۔ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب آپ کی عمر 49 برس ہوگی تو آپ کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی وفات طبعی ہوگی اور ایک روایت کے مطابق بیت المقدس میں آپ دفن کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے اور فتنوں کے ظہور سے پہلے ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔